رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا فرض ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو تو آپ بھی مسجد سے رخصت ہو جائے، ایسا کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے یا کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، امتحان کے وقت ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے 100/100 نمبر ملے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اور عبادتوں کے اندر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائیوں جب آپ کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو آپ نماز پڑھیں، جب آپ اوپر دراز ہو جائیں تو نماز پڑھیں۔ جوانی میں آپ پر عبادت فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں؟ کیوں ماریں گے؟ بچوں سے بڑی محبت ہے نا ہمیں، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت؟ بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، ڈانٹو، پھٹکارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کا بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا میرے بھائیوں۔ کیونکہ 10 سال کے بچے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے واقف ہو جاتے ہیں، اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج 7 سال کے بچے بھی اس سے واقف ہیں، کیونکہ موبائل آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی آپ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہم عبادت کب کرتے ہیں؟ جوانی جب ڈھل جاتی ہے، جب گھٹنے میں درد ہونے لگتا ہے، جب کمر ہماری جھکتی نہیں ہے، یعنی جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 قسمیں کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی، جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ میرے بھائیوں، تو 7 سال سے لے کر کے مرتے دم تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ معمر ہو جائیں تو نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی، میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا،
آپ اس مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اس کی تلاوت ہرگز نہ چھوڑیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ رب العالمین نے بہترین کتاب نازل کی، بہترین کلام اتارا، جو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے، اللہ رب العالمین جسے سیدھی راہ سے دور کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اسے کوئی سیدھی راہ دکھانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں،